welcome holy month Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، جن میں ایک اہم ترین اور بنیادی عمل روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض، واجب، لازم کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا ہو، جو خوف تمہیں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے پر، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان سے دور رہنے پر آمادہ کر سکے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی صحیح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات، نماز قائم کرنا۔ تیسری بات، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی بات، حج کرنا۔ اور پانچویں بات، رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھنا۔ لہذا قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور امت مسلمہ کے اجماع و اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر وہ مسلمان جسے اللہ رب العالمین نے عقل و شعور کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، وہ بالغ ہو، اس پر رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آج جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے مسلمان جن کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس دیگر شرعی اعذار بھی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزوں کو چھوڑا جا سکتا ہو، اس کے باوجود وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ کہ اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو رمضان کے روزوں سے رخصت عطا فرمائی ہے۔ مریض ہیں، بوڑھے ہیں، مسافر ہیں، اسی طرح وہ خواتین ہیں جو مخصوص ایام میں ہیں، یا پھر حاملہ پریگننٹ خواتین ہیں، یا دودھ پلانے والی، فیڈ کرانے والی خواتین ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں سے رخصت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو رمضان کے بعد روزوں کی قضا ادا کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو فدیہ ادا کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت اور انسانی مزاج کے مطابق انسانوں کو احکامات عطا فرمائے ہیں۔ کوئی حکم انسانوں کو ایسا نہیں دیا ہے کہ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، یا جس کا کرنا ان کے لیے ناممکن ہو۔ لہذا انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم اللہ رب العالمین کا رمضان کے دن کے روزے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزوں میں سے کسی ایک روزے کو چھوڑتا ہے بغیر شرعی عذر کے، تو وہ شخص، اس کا گناہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک زانی اور ایک شرابی سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ سلف صالحین ایسے شخص کو زندیق و ملحد شمار کیا کرتے تھے، اللہ کا باغی، اللہ کے دین کا باغی شمار کیا کرتے تھے، جو بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑتا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں سو رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے بازوؤں سے اٹھاتے ہیں اور پہاڑ کی بلندیوں پر مجھے لے جاتے ہیں۔ میں وہاں پر بڑی المناک اور دردناک چیخیں سنتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کو جواب دیا جاتا ہے، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کے پاس لے جایا جاتا ہے جنہیں اوندھا کر کر ان کی ٹانگوں سے لٹکایا ہوا ہے، اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں، اور ان کے جبڑوں سے خون جاری ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ المناک دردناک منظر دیکھتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو روزے تو رکھا کرتے تھے،
لیکن روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزے کو توڑ لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں اس شخص کا گناہ بیان فرمایا ہے جو روزے رکھتا ہو لیکن روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے روزہ توڑ لے، روزہ افطار کر لے۔ سوچیں اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو صحت و تندرستی کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے جان بوجھ کر روزے چھوڑے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے ان امور میں سے ہیں جن امور پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ جس شخص نے بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزوں کو چھوڑا، گویا کہ اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، یعنی یہ ان امور میں سے ہے کہ جن کے ذریعے اسلام کو، مسلمان معاشرے کو پہچانا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم کرنے کا تقاضا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔